ایک قول ہے کہ اتنا بلند مقام پانے کا کیا فائدہ جب انسان انسانیت سے گر جائے۔ اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب کو بتا دوں کہ جو لوگ یہاں ہتیجہ کی ویڈیو دیکھنے آئے پلیز میں نے ہتیجہ پر جو ٹارچر ہوا اس ویڈیو کا ایک کلپ بھی اپنی ویڈیو میں ایڈ نہیں کیا، اور میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اس کو شیئر نہ کریں۔ وہ ہماری بہن ہے، آپ جتنا اس کو شیئر کریں گے وہ اتنا اور ٹارچر ہوگی جب وہ دیکھے گی۔ اللہ کی قسم مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بولوں، کون سے الفاظ چنوں، کس طرح بات سٹارٹ کروں۔ اس قدر ذلت، اس قدر بے شرمی، اس قدر بے حیائی، بے غیرتی، کہنے کو ہم مسلمان ہیں۔ آج صبح جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہتیجہ کی تو قسم سے دیکھ کے اب تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بات کروں، کیا کہوں اس پہ، کیا نہیں۔ اس قدر ہم گر چکے ہیں کہ ہمیں ذرا سا بھی خوف خدا نہیں رہا کہ ہم نے مار کے اپنے رب کے پاس واپس جانا، ہم نے اس کو ہر چیز کا حساب دینا، اتنی سی چیز کا بھی حساب دینا، ہم جو سانس لیتے ہیں سانس سانس کا ہم نے اپنے اللہ کو حساب دینا ہے۔ لیکن نہیں، اس دنیا میں پڑھ کے، اس دنیا کی عیش و عشرت میں پڑھ کے ہم اس قدر گمراہ ہو گئے ہیں کہ ہم بھول چکے ہیں کہ آخرت آنی ہے، روزے حساب آنا ہے، جس دن ہم نے ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آنی، کسی بزنس مین کی، کسی حکمران کی، کسی وزیر اعلیٰ، کسی وزیر اعظم، کسی وکیل، کسی عدالت، کسی جج کی اس دن سفارش کام نہیں آنی۔ جب اللہ مظلوم اور ظالم کو آمنے سامنے کھڑا کرے گا، آپ سوچیں۔ یقیناً سب کو پتا ہوگا ہتیجہ کے بارے میں، لیکن اگر جن کو نہیں پتا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہتیجہ میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی، اس کا فائنل ایئر چل رہا تھا اور اس کی کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی تھی، انا شیخ، اور اس کا باپ جو ہے دانش شیخ، وہ فیصلہ آباد کا بہت بڑا بزنس مین ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا وہ کام کرتا ہے۔ تو ہتیجہ اور انا دوست تھی۔ انا اس کو اپنے ساتھ ایک دن اپنے گھر لے گئی، وہاں اس کے باپ کی نظر ہتیجہ پہ پڑی اور اسے وہ پسند آ گئی اور اس نے ہتیجہ کو شادی کا پرپوزل بھیجا اور ہتیجہ نے اسے انکار کیا۔ بس پھر ہماری انا وہ جاگی کہ ہم انسانیت سے بھی نیچے گر گئے ہیں، اسے دھمکیاں دینے شروع ہوئے۔ تو ہتیجہ نے سارے کانٹیکٹ ختم کر دیے انا سے، لیکن اس کے بعد ان کی دھمکیاں شدید ہو گئی اور آج انہوں نے اس بچی کو اس کے بائی سمیت گھر سے اٹھایا اور اپنے دنیاوی محل میں لے گئے اس کو۔ وہاں جا کے اس بچی کے ساتھ، اب یہ میڈیکل میں پروف ہوگا کیونکہ اس بچی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے کہ اس بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے کہ نہیں، لیکن جو ویڈیو میں انہوں نے خود ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ہے اس میں انہوں نے اس بچی کے بال کاٹ دیے ہیں، اس کی آئی بروز شیو کر دی اور اس کے بعد اپنے گھر کے جوتے لا کے اس بچی کو کہا کہ اس کو چاٹو، اور انہوں نے چٹوائے بھی ہیں وہ بچی سے۔ اور یہ سب کچھ اس کی وہ دوست انا نے کیا ہے، اور ایک ان کی میٹ تھی ماہم، جو کہنے کی ان کی میٹ تھی لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس طرح کی لڑکیاں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں اپنے گھر۔ اور اس کے بعد یہ خود اپنی انا کی تسکین کے لیے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی، اور اس کے بعد جب پاکستانیوں نے اس پر آواز اٹھائی تو جی تھوڑی دیر کے لیے ان سب کو اریسٹ کیا، اور اس کے بعد جی اور آج ہی شام کو یہ خبر بھی آ گیا کہ اس کی 50,000 روپے دے کے ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ اب حال چیک کریں ہمارا، ایک سرے عام ہر چیز کا ثبوت ہے، پھر بھی اس بندے کی ضمانت منظور ہوگی۔ اس لیے نبی پاک نے کہا تھا تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئی ہیں کہ وہاں غریب سزا دی جاتی ہے اور امیر کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس جج کو بھی شرم نہیں آئی اس کی ضمانت منظور کرتے ہوئے، اگر تمہاری بیٹی اس کی جگہ ہوتی تم کیا کرتے؟ اور سب سے بڑی بات، اس سب کھیل کی جو ماسٹر مائنڈ اس کی دوست انا تھی، وہ اس کی FIR میں اس کا نام تھا لیکن اسے اریسٹ نہیں کیا کیونکہ وہ بڑے باپ کی بیٹی تھی، اور اس بچی کی حالت یہ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ تشویشناک ہے، اسے ہاسپٹل میں انہوں نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں اس بچی کی زندگی کا کیا چھوڑا انہوں نے پیچھے، اگر وہ ٹھیک ہو بھی گئی؟ پہلی بات تو انہوں نے اریسٹ کر کے جو اپنے جھنڈے گاڑنے تھے وہی اس بچی کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، صرف انکار پر اس نے یہ حالت کیا، اب تو وہ اس کی وجہ سے جیل سے ہو کے آ گیا، اب تو اس کی انا کا لیول اس سے بھی زیادہ اوپر ہونا ہے، کس کی وجہ سے میں جیل گیا ہوں، صرف کس لیے؟ اس ٹھرکی انسان نے شادی کا پرپوزل بھیجا اور اس نے نہ کر دی، اور اسی سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کس قدر نیک اور شریف انسان ہے جس نے یہ حرکت کی ہے بعد میں انکار پر۔ اتنی بے شرمی، اتنی بغیرتی، نہ کوئی ہمارے ملک میں نظام ہے، نہ کوئی قانون ہے کہ کوئی کسی سے ڈر جائے، کسی کو سزا ملے، نہیں۔ سزا کیا، وہ بندہ تو کچھ گھنٹے جیل میں بھی نہیں رہا، شام سے پہلے اس کی ضمانت منظور ہو گئی، اور اس کی بیٹی جو ہر چیز کی ماسٹر مائنڈ تھی وہ تو پکڑی ہی نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی اللہ نے رسی دراز کی ہے اور ایک دن یہ سب میرے پاس لوٹیں گے۔ آپ لوگ اس آیت کو سوچیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس لوٹیں گے۔ خوف آتا ہے یہ سن کے جب ہم اپنے اس طرح کے گندے اعمال لے کے اللہ کے سامنے جائیں گے۔ ایک دفعہ سوچیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آئیں گے ایک دن واپس۔ سوچیں جب ہم اس حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور تب کسی چیز نے کام نہیں آنا، کسی کی سفارش، کوئی تمہاری دولت، پیسہ، کچھ، کوئی رتبہ، کچھ کام نہیں آنا اس دن، کسی کی سفارش، کسی کا تعلق، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی جج، کوئی وکیل، کچھ کام نہیں آنا اس دن۔ اس دن کیا کرو گے؟ مظلوم کی دعا عرش ہلا دیتی ہے، اور جو تم لوگوں نے اس بچی کے ساتھ کیا اس کا تو حساب بھی بہت بڑا ہوگا۔ اور کئی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچی یتیم تھی، اور یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں ہدایت کی ہے اور ان سے زیادتی کے ساتھ سزاؤں کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے، سوچ کے روح کانپ جاتی ہے، لیکن شاید یہ زمینی خداؤں کو کوئی خوف خدا رہا ہی نہیں۔ اور کیا اوقات ہے اس بندے کی، میں ان لوگوں کی بڑائی پیش نہیں کر رہی، لیکن نمرود
नमरूद, शदाद, फिरौन, सबसे बड़ा इब्लीस। क्या औकात है, तुम लोग तो फिर उनके हाथ के बराबर भी नहीं। जितना गरूर तकब्बर नाउज़ुबिल्लाह खुदा वो बने थे इस दुनिया के, क्या हुआ? कोई नामो निशान उनका मिला है? फिरौन को अल्लाह ने ता क़यामत इबरत का निशान बना दिया। शदाद की जन्नत कहीं मिली है आप लोगों को? नहीं। नमरूद का हशर क्या किया था अल्लाह ने? सिर्फ एक लंगड़े मच्छर से उस इंसान की क्या ज़लालत की थी उस नमरूद की। तो तुम लोग किस खेत की मूली हो? कितने साल और जी लोगे इस हरकत के साथ? कोई 10, 20, चलो 100 साल भी जी लोगे। खीर मर के तुमने कब्र में जाना और फिर अल्लाह को इस चीज का हिसाब देना। उस बच्ची की सारी जिंदगी बर्बाद कर दिया तुमने आने वाली। और उस बाई का सोचें जिसके सामने आप ये सब कुछ कर रहे थे। उस माँ का सोचें जिसके वो बच्चे थे। वो इतनी सी शर्म अगर हमारे कानून में बची है ना तो वो खुद इनको सजा दे, पर नहीं, किसी ने सजा नहीं देनी। मैं इमरान खान की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं इंतजार में हूँ अभी तक कि पंजाब में इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान इस पे क्या एक्शन लेते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि उनका कुछ नहीं होना। उनके मुताबिक जो मेड थी माहम, जिसको पकड़ के उन्होंने जेल में बंद किया, उसकी जरा इस्लाहों के पीछे उसकी अकड़ चेक करें। उसे पता है कि मुझे बचाने वाले बचा लेंगे। अगर कोई फैसलाबाद वाले मुझे सुन रहे हैं ना तो मेरी उनसे एक ही गुजारिश है, सारा फैसलाबाद इकट्ठा होकर ना इस बंदे के घर के बाहर जाएं और इनको वो धोएं, इनके घर तोड़ दें, इनके अंदर घुस के इनको पकड़ के बाहर सड़क पर लाएं, वैसे ही इनके बाल काटें, वैसे ही उनके आईब्रोज शेव कर दें, वैसे ही इनको पूरे फैसलाबाद की जूतियां चटवाएं। अल्लाह की कसम अगर मेरे पास अथॉरिटी होती ना तो मैं ये सब कुछ करती एक एक बंदे के साथ जो जो इस केस में शामिल था, और बाद में उनके सर कलम करवा देती। इब्लीस का सबसे बड़ा हथियार क्या है कि इंसान अपनी जिल्लत खुद करे, इंसान जिल्लत में गिर जाए, और उसके लिए ये जमीनी हुदा बहुत आसान हथियार है। इसलिए तुमने अपनी पावर दिखाने के लिए उस लड़की की तजलील के लिए ये हरकत की और सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल की ना, तो क्या हुआ? थू थू तुम पे हो रही है। उस बच्ची से सबको हमदर्दी है। जलालत तो तुम्हारी हो रही है, लेकिन नहीं, इन लोगों के लिए ये तमगा है। उनके लिए जितनी जलालत होगी उनकी अना और उतनी ऊंची होगी। फिर हम कहते हैं कि हमारी कौम का कोई हाल नहीं रहा, हम पर अजाब आ रहे हैं, हमें फलां हो रहा है, हम पर सैलाब आ रहे हैं, जलजले आ रहे हैं। जब हमारे मुल्क में होगा ही यही, तो यही सब कुछ होगा। और शायद ये इंसान भूल चुका है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में एक चीज रखी है, मकाफात अमल, और वो बहुत बुरी चीज है। मेरे दिल को सिर्फ एक ही तसल्ली है ऐसे लोगों के हवाले से कि एक दिन तो ऐसा लाजमी आना है रोजे महशर, जिन जालिम तरिंदे लोगों का हिसाब होना है। ये चीज मुझे इतनी मुतमिन करती है ना कि बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है और इन लोगों का बहुत बुरा हाल होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हतीजा को जल्द से जल्द सेहतयाब करे और इन जालिमों को इतनी इबरतनाक रब सजा दे कि सारी दुनिया देखे और लोग इबरत हासिल करें कि आइंदा किसी की बहन बेटी के साथ इस तरह की हरकत नहीं करनी। अल्लाह पाक सब के हाल पर रहम फरमाए, आमीन।